وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اور اس کے روزے اور اس کی تراویح اور سجدوں کی کثرت اور توبہ استغفار کی توفیق اور لیلۃ القدر کا وجود اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور ہماری آخرت کا بینک الحمدللہ بھر چکا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ آخرت کے مکمل طور پر مزین ہیں اور منور ہیں۔ آج میرے اللہ نے آپ کو یہاں پہ انعام دینے کے لیے بلایا ہے، اور یہ انعام صرف وعدوں کی حق نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے حقیقت ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، تمہارے صبر کی بنیاد پہ اللہ تمہیں باغ بھی دیں گے اور تمہیں ریشم بھی عطا فرمائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، قیامت کے دن یہ تمام کا تمام مجمع اللہ کے سامنے تخت پہ بیٹھا ہوگا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ان کو نہ بھوک ستائے گی نہ دھوپ ستائے گی نہ ان کو سردی ستائے گی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان پر اللہ اپنے سائے بٹھا کے رکھے گا۔ ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور جنت کے تمام دروغے ان کے ارد گرد پروٹوکول دیتے ہوئے آئیں گے اور ان کو ارد گرد سے گھیریں گے، اور آج ان کی نیکیاں ان کی دوست ہیں، ان کے اعمال ان کے دوست ہیں، ان کا نظام ان کا دوست ہے۔ یہ آج کے عید کا مجمع اصل میں جنت کا مجمع ہے، مگر وہاں پر جس وقت ہم آئیں گے وہ حشر کا میدان ہوگا، اور یہاں پر یہ دنیا کی زمین ہے۔ آج آپ خود غسل کر کر آئے ہیں، موت آئے گی تو غسل کوئی دے گا۔ آج کپڑے آپ نے پہنے ہیں، موت آئے گی تو کپڑے کوئی پہنائے گا۔ آج زیور آپ نے پہنا ہے، موت آئے گی تو زیور کوئی پہنائے گا۔ آج آپ گاڑیوں پر آئے ہیں، کل آپ کندھوں پہ اٹھ کے جائیں گے۔ آج آپ خود سو سکتے ہیں، کل آپ کی اور میری لاش کو اٹھا کے زمین میں رکھا جائے گا، اور اوپر سے قبر ہماری بند ہو جائے گی۔ اور یہ عید کے مجمع اور رمضان المبارک، یہ نعمتیں اللہ آپ کو وہاں پہ عطا فرمائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، آپ نے تقوی اختیار کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے لے جاؤ میری امت کو جنت کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جنت کا دروغہ رضوان تمہیں کہے گا آؤ تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیشہ اس پہ داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ جو وعدہ ہم نے پڑھا تھا آج وہ سچا ہو گیا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اللہ آج تو نے ہمیں جنت کی پراپرٹی کا مالک بنا دیا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ بہترین مزدوری ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور فرشتے آپ کے ارد گرد جھک رہے ہوں گے۔ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، آج ہمارا فیصلہ ہوگا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آج بھی ہم اللہ کی تعریف کریں گے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، اس کی تمام نعمتیں اس کی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اس کی ہے، مغرب بھی اس کی ہے، بندہ بھی اس کا ہے، بندی بھی اس کی ہے، کائنات بھی اس کی ہے، تمام چیزیں اس کی ہیں، مگر انسان چھوٹے سے قد کا ہے۔ اللہ نے اس کو حیران کن نتائج کا مالک بنایا ہے۔ ایک منٹ میں اللہ نے اس کو لیلۃ القدر عطا فرما دی ہے۔ ایک سال میں قرآن کا یہ حفظ کر جاتا ہے، 10 منٹ میں یہ نماز پڑھ جاتا ہے، 20 منٹ کے اندر اللہ کے سامنے سجدے ریز ہو جاتا ہے۔ رکوعات میں بادشاہ، تسبیحات میں بادشاہ، سجدوں میں بادشاہ، صدقوں میں بادشاہ، زکوٰۃ دینے میں بادشاہ، جہاد کرنے میں بادشاہ، ہجرت کرنے میں بادشاہ، مکہ پہنچے تو بادشاہ، مدینہ پہنچے تو بادشاہ، مسجد اقصی تک پہنچے تو بادشاہ۔ جب اس کی اذانیں آئیں اوپر سے فرشتے بھی آواز دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سمندر کی مچھلیاں آواز دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، درخت کے پتے آواز
آواز دے اللہ اکبر اللہ اکبر، چاند اپنے وقت پہ اس کی چمک دے دے اور سورج اپنے وقت میں اس کو چمک دے دے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، رات اپنے وقت پہ آئے، دن اپنے وقت پہ آئے، وكل في فلك يسبحون، ہر چیز اپنی اپنی عبادت میں مکمل طور پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات کو انسانوں کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نے ان سے رزق نہیں مانگا، ہم نے ان سے کھانا نہیں مانگا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزاق ہے ذو القوة المتین ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ نے بڑے بڑے کھانے عطا فرمائے تھے، پھر بھی وہ رج گئے اور اک گئے اور تھک گئے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، اور وہ کہنے لگے ہمیں ککڑیاں بھی دو، کھیرا بھی دو، لہسن بھی دو، پیاز بھی دو، ادرک بھی دو، مسر بھی دو۔ اللہ نے کہا أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم اچھی چیز کو ہٹا رہے ہو اور ادنا چیز کو لے رہے ہو؟ تمہارا اللہ تمہیں گھٹیا چیز نہیں دیتا، تمہارا اللہ تمہیں گھٹیا چیز نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم آپ نے فرمایا اے داؤد، اگر گناہ انسان کرتا ہے تو زمین اللہ سے کہتی ہے میں پھٹ جاؤں، میں اس کو اندر لے جاؤں، میں اس کو تباہ کر دوں، میں اس کو برباد کر دوں۔ میرا اللہ کہتا ہے تم نے اس کو بنایا ہے یا میں نے اس کو بنایا ہے؟ وہ کہتی تم نے اس کو بنایا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر گناہگار ہو اور زانی ہو اور شرابی ہو، قاتل ہو اور ڈاکو ہو، چور ہو، مفرور ہو، کرپشن والا ہو، کوئی بھی ہو، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے، لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی، اتنی گندگی کے بعد بھی، اتنی سیاہی کے بعد بھی، اتنی ظلمت کے بعد بھی، جب عدالتیں تمہیں اندر کر دے، جیل تمہیں اندر کر دے، آپ کنویں میں آ جاؤ، آپ اندھیرے میں آ جاؤ، آپ تاریکی میں آ جاؤ، آپ کا خاندان آپ کو ملک بدر کر دے، آپ کا معاشرہ آپ کو ملک بدر کر دے، لیکن اللہ اتنے گناہگار سے بھی جتنی محبت کرتا ہے، اگر ان گناہگاروں کو یہ پتا چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں کہ واقعتاً اللہ ہے، واقعتاً اللہ ہے، غفور الرحیم ہے، تواب حکیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ عطا فرمایا ہے، یہ رمضان بڑا غیرت مند ہے، ہر ایک سے نہیں رکھا جاتا۔ بڑے بڑے چودھری ایسے ہیں جنہوں نے روزے کھائے ہیں، دندناتے پھرے ہیں، پان کھائے ہیں، حقے پیے ہیں، شراب پی ہے، بہت کچھ کیا ہے، مگر میرا اللہ پھر بھی غفور رحیم ہے۔ اس امت محمد کے صدقے سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ سنا ہے یہ امت وہ ہوگی جس کے سینے میں قرآن ہوگا جو کہ لوح محفوظ میں تھا، ان کے گھروں میں قرآن ہوگا، ان کے مدرسوں میں قرآن ہوگا، ان کی گاڑیوں میں قرآن چلے گا، ان کے جہازوں میں قرآن چلے گا، ان کے فرش پہ قرآن ہوگا، ان کے عرش پہ قرآن ہوگا۔ اللہ مجھے ان کے قاریوں کی آواز سنائیے۔ جب اللہ نے سنائی تو حضرت موسیٰ رونے لگ پڑے، کاش کہ ایسی آواز میری امت کو عطا کر دی جاتی۔ موسیقی سے محبت کرنے والا، گانے سے محبت کرنے والا، میرے نبی کے دامن نبوت سے پیچھے بھاگنے والا، پشت پھیرنے والا، آج اللہ کے نبی کے دین کے بعد نخرے کرنے والا، چودراہٹ کرنے والا، اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والا اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والا، اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں ہے۔ ہر زندگی کا عمل آج تک شاید ہمارا قبول نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے میرٹ پہ کام نہیں کر سکتے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے، اللہ آپ کو دیکھ رہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر کوئی وزیر اعظم تمہیں کہے تم کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کھڑے رہنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کھڑے رہنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کتنا فخر ہے۔ ایک چوڑا آدمی اگر گٹر صاف کرتا ہے، وہ بھی وزیر اعظم کو ملنے کے لیے کون سے کپڑے پہنتا ہے، کون سی جوتی پہنتا ہے، کون سا نظام پہنتا ہے، مگر الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے اور تمہیں دنیا کی تمام تباہیوں نے برباد کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تمہارا سب کچھ ادھر ہے اور تمہاری قبر تمہارے پاس ہے۔ موت تمہاری جوتی کے تسمے سے بالکل زیادہ قریب ہے، موت تمہاری طرف بھاگ رہی ہے، موت دائیں بائیں سے تمہیں گھیر رہی ہے۔ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، یہ عید بھی ہے،
یہ وعید بھی ہے، یہ سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آج تم خزانہ لے کر آئے ہو، آج اللہ نے تم سے محنت نہیں مانگی، آج اللہ تمہیں بدلہ عطا فرمائیں گے، اور تمہارے ایمان پر گواہ فرشتے، تمہاری نماز پر گواہ فرشتے، تمہارے نظام پر گواہ فرشتے۔ اور یاد رکھو تمہاری عید دن کو ہوتی ہے، فرشتوں کی عید رات کو ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا گزشتہ رات تم عید کر لینا، کل امت محمدیہ کرے گی، تم نے اس کو پروٹوکول دینا ہے، تم نے اس کو استقبال دینا ہے، مگر اس کو فرشتہ پروٹوکول دیتا ہے جس کے اوپر پردہ ہو، حیا ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر نفاق نہ ہو، جس کے اندر بدعت نہ ہو۔ آج فرشتے آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید جنت والوں کی بھی ہوگی، ایک عام جنتی ہے، ایک خاص جنتی ہے۔ جو عام جنتی ہیں ان کی عید جمعے کو ہوگی، جو خاص جنتی ہیں ان کی عید ہر دن ہوگی، اور عید کے دن اللہ آپ کو قریب آئے گا اور اپنے طور تمام عید کے مجمع کو کھولے گا، اور نور کی کرسیاں بیٹھیں گی، اور اس کے اوپر آپ ہوں گے، سفید آپ کا لباس ہوگا۔ اللہ حضرت داؤد کو آپ کے سامنے لائیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے لائیں گے، خود بھی میرا اللہ آپ کے سامنے آئے گا، اور آج اللہ آپ کو دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ کچھ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کو دیکھنے والی آنکھ غیرت والی ہو سکتی ہے، حیا والی ہو سکتی ہے، جس کی آنکھ قرآن پہ ٹک جائے وہ رب کو بھی دیکھ پائے گی، اور جس کی آنکھ قرآن پہ نہیں ٹکتی، غیر محرموں پہ ٹکتی ہے، قرآن دیکھنا اس کو مشکل لگتا ہے، غیر محرم مرد اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس عورت نے غیر کے لیے زینت اختیار کی وہ قیامت کے دن خدا کی قسم پورے حشر میں تاریکی میں ڈوبی ہوگی، اور اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ قیامت کا دھماکہ آیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، بیوی خامد سے بھاگ رہی ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کے لیے آج الگ حالت ہے۔ وجوہ یومئذ مسرہ ضاحکۃ مستبشرہ، آج کچھ چہرے ہیں خوش و خرم ہوں گے، جس میں ابو بکر امام ہوں گے، صحابہ ان کے مقتدی ہوں گے، میرے نبی قائد ہوں گے۔ ساری امتوں کا فخر صحابہ ہے، ساری امتوں کا فخر میرے آقا ہے، ساری امتوں کا فخر یہ امت ہے۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جھنڈا ہوگا اور میں اس کو اٹھاؤں گا، اور میرا جھنڈا اتنا بڑا ہے پورے حشر میں جب گھماؤں گا ساری امتیں اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن پہ سورۃ البقرہ سایہ کرے گی، کچھ لوگ ہوں گے جن پہ سورۃ آل عمران ثابت کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن میں درویش اور فقیر آئے گا اور وہ اپنے جھنڈے کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ اور آپ نے فرمایا جنت کی کنجی لوہے سے نہیں بنائی جاتی، جنت کی کنجی کا نمبر 1 کام ہے درویش سے محبت کرنا، فقیر سے محبت کرنا۔ جنت کی دوسری کنجی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو۔ جو مرد مزار پہ جائے، عورت مزار پہ جائے، جو مرد دربار پہ جائے، عورت دربار پہ جائے، جو مرد قبر پہ جائے، عورت قبر پہ جائے، یہاں تک کہ میرے نبی کی قبر پہ جائے تو نبی نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں پر عبادت کریں، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کی عبادت اللہ کو سجدہ، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی سورج کو سجدہ نہیں، کسی چاند کو سجدہ نہیں۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایک انکار تھا ابلیس کا کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کرنا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ آج فجر میں کتنے سجدے چھوٹتے، ظہر میں کتنے چھوٹتے، عصر میں کتنے چھوٹتے، مغرب میں کتنے چھوٹتے۔ حضرت عیسیٰ گزر رہے، ایک بستی ہے، پھل لگے ہوئے، سیب لگے ہوئے، آم لگے ہوئے، آبشاریں چل رہی، نہریں چل رہی، مزے ہی مزے، زینت ہی زینت، حسن ہی حسن، خوبصورتی خوبصورتی۔ آپ 3 سال کے بعد جب وہاں پر آئے کنویں خشک ہو گئے، درخت بالکل مرجھا گئے، پھل بالکل ختم ہو گئے، انسان کافی زیادہ مر گئے، اور بستی ویران تھی، برباد تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آپ کو اللہ نے بتایا ایک بے نمازی آیا تھا، بستی کی نہر سے پانی پی گیا ہے، اللہ نے اس بستی کو ایسا منحوس کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ پوری بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ویران ہو گئی۔ میرے نبی کا فرمان ہے نماز فرق ہے، نماز فرق ہے، ایمان
ایمان کے درمیان اور کفر کے درمیان اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے تو گاڑیاں نہیں دیتا، اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں دیتا، اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے بادشاہت نہیں دیتا، اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے وزارت نہیں دیتا، اللہ جب تم سے راضی ہوتا ہے کوئی بندہ چودھری نہیں بنتا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سجدے بڑھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے، سلام بڑھتا ہے، درود بڑھتا ہے، استغفار بڑھتی ہے، میری بہنیں پردے میں آگے بڑھتی ہیں، میری بہنیں پردے میں آگے بڑھتی ہیں، عفت و حیا میں آگے بڑھتی ہیں، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ آج کہتے ہیں ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، منہ پہ داڑھی نہیں، شلوار کے پہنچے تمہارے زمینوں کے لگے، اور میری بہنوں کے نصف پنڈلیوں تک آ چکے ہیں، بہنیں مرد بننے جا رہی ہیں، مرد بہنیں بننے جا رہی ہیں، مردوں پہ لعنت ہو رہی ہے، بہنوں پہ لعنت ہو رہی ہے، مردوں پہ لعنت ہو رہی ہے، بہنوں پہ لعنت ہو رہی ہے۔ آج یہ نظام کائنات ہے کہ آج مسلمان داڑھی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہو رہا، اس کو حیا نہیں آ رہی۔ بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کو ایک عورت آئی اور کہنے لگی یہ میرا گدھا ہے اور یہ تمہاری داڑھی ہے، بتاؤ میرا گدھا حال ہے یا تمہاری داڑھی حال ہے؟ کہا اماں جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کیا پتا اللہ کے ہاں میری داڑھی کی کوئی قیمت ہوگی کہ نہیں، یا میں صوفی بن کے تمہیں دھوکے دے رہا ہوں، یا میں صوفی بن کے تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، یا میں مولوی بن کے تمہیں دھوکے دے رہا ہوں، یا میں پیر بن کے تمہیں دے رہا ہوں۔ آج پیروں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور پیروں کے سامنے ہماری بہن بے حیا ہے، اور پیروں کے سامنے ہماری بہن بے شرم ہو گئی، اور پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے، صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے۔ اللہ کی قسم آج کل کے 14ویں صدی کے بعد کے جو پیر ہیں، کیا یہ صحابہ سے افضل ہے، تابعین سے افضل ہے، میرے نبی سے افضل ہے؟ کیا ان کا ایمان بہت اونچا ہے؟ کیا یہ تمہیں جنت کی سیڑھی چڑھا سکتے ہیں؟ یہ خود ایک قدم نہیں چل سکتے، ایک قدم نہیں چل سکتے۔ خدا کی قسم ایک موحدہ تھی، اللہ والی تھی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی تھی، اللہ کو سجدہ کرتی تھی، اللہ سے سب کچھ مانگتی تھی، اس کا خاوند پیر پرست تھا، پیروں کی پوجا کرتا، پیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، مجھے کامیاب کروا دینا، مجھے پار کروا دینا۔ اور اللہ کے بندو میرے نبی کے پاؤں پہ ورم کیوں آیا، میرے نبی کے دندان شہید کیوں ہوئے، میرے نبی کی کمر پہ اوجڑی کیوں لا دی گئی، میرے نبی کے خون کیوں نکلے، میرے نبی کیوں گرے، میرے نبی کیوں بے ہوش ہوئے، میرے نبی کو گالی کیوں دی گئی، میرے نبی کو مجنون کیوں کہا گیا، میرے نبی کو ساحر کیوں کہا گیا، میرے نبی نے 27 مرتبہ جہاد کیوں کیا، میرے نبی کے صحابہ نے جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 سے اوپر صحابہ زمین پہ گرا کے جنت تک پہنچا دیے، وجہ کیا تھی؟ حضرت سنیرہ نے اپنی آنکھیں نکال دی کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، ابو جہل تجھے خدا نہیں مانتی۔ حضرت سمیہ نے میدان جہاد میں اپنے خون گرا دیے، عمار بن یاسر نے میدان جہاد میں اپنے خون گرا دیے، مصعب بن عمیر نے میدان جہاد میں اپنے خون گرا دیے، ولید بن مغیرہ نے میدان جہاد میں اپنے خون گرا دیے۔ فلسطین میں خون کے قطرے، مقبوضہ کشمیر میں خون کے قطرے، افغانستان میں خون کے قطرے، تمہاری چاروں طرف اللہ نے جہاد کی چادروں کو بچھایا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں تم بیٹھے ہو، اس کے بیچ میں تم بیٹھے ہو، یہ کائنات کے نظام ہے، یہ برباد ہو رہی۔ نبی علیہ السلام کی نماز دیکھو، چاشت آپ نے بنائی، اشراق آپ نے بنائی، اوابین آپ نے بنائی، مغرب، فجر، ظہر، عصر، مغرب، استخارہ، توبہ، حاجت، جہاد کی نماز، توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز۔ یہ محبت عشق ہے، یہ محبت خدا ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ محبت نبوت ہے، یہ محبت خاتم النبیین ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو عاشق بنتے ہو، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں تو داڑیاں گٹروں میں گرتی ہیں، اور داڑیوں کے اوپر پاؤں روندے جاتے ہیں، اور داڑیوں کے اوپر یہودی چلتے ہیں، داڑیوں کے اوپر عیسائی چلتے ہیں۔ ہماری داڑھی کو ایک سویپر آ کر اٹھاتا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس داڑھی کے تقدس کے لیے آج آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مجمع یہاں پر ہے، بدر کا میدان آیا ہے، رات کو میرے نبی نے ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں آپ رو پڑے، اور آپ نے کہا 313 صاحب ہیں، اگر یہ شہید ہوں گے آج کے بعد تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کے آنسو اللہ کے ہاں کتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، آپ چپ ہو جائیے۔ 313 مجاہدین کا صدقہ ہے آج اس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 313 مجاہدین کا صدقہ ہے آج آپ کی یہاں پہ رونقیں لگیں گے، 313 مجاہدین کا صدقہ ہے آج آپ کا یہاں پہ نظام چلا ہوا ہے۔ تو آج نماز کوئی نہیں پڑھتا، نماز کوئی نہیں پڑھتا اور نماز سے بالکل دور ہے، پھر بھی اللہ نے آپ کو بلایا ہے، پھر بھی اللہ نے آپ کو بلایا ہے، پھر بھی اللہ آپ کو دھتکارتا نہیں ہے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، تو ان کا ایک
मुअतकिद था और वो उनका बड़ा मुरीद था और उनके हाथ चूमता था और हर वक्त पीर साहब पीर साहब पीर साहब कहता था। उनकी बीवी अल्लाह वाली थी, उनकी बीवी अल्लाह वाली थी। एक दिन कहने लगा मैंने दावत की है, आज मेरे पीर साहब ने आना है, वीआईपी किस्म का खाना बना दो। औरत भी बड़ी अल्लाह वाली थी, उसने बोटियां रखी और उसके ऊपर चावल डाले और उसके ऊपर शोरबा रखा, बोटियां नीचे छुपा दी, चावल ऊपर लगा दिए, शोरबा ऊपर डाल दिया। जब पीर साहब आए, खामद ने देखा कि बोटी तो ऊपर कोई नहीं है, उसने मुंह चढ़ाया और उसको माँ की गाली, बहन की गाली, जानवरों के नाम की गाली, बहुत कुछ गाली। औरत ने जवाब दिया लानत है उस पीर के ऊपर जिसके चावलों के नीचे जुड़ी हुई बोटियां हैं और वो उनको नहीं देख सकता और उसको ये पता नहीं कि मेरी प्लेट में बोटियां हैं और वो तुम्हें बताता है मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा। शिरक शिरक शिरक। पेशाब कर दिया जाए घर में, नापाकी कम है, बहाना कर दिया जाए, नापाकी कम है, शराब बहा दी जाए, नापाकी कम है, कत्ल गारत हो जाए, नापाकी कम है, गालियां दे दी जाए, नापाकी कम है, किसी के ऊपर ताने कस दिए जाए, नापाकी कम है, पूरी दुनिया की चार दीवारी बन जाए और उस चार दीवारी में खिंजीर पेशाब कर दे, खिंजीर बहाने कर दे और चार दीवारी उससे भर जाए, अल्लाह की कसम वो जमीन फिर भी अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंची है उसके मुकाबला में। जिसके घर में शिरक होता हो और जिसके घर में गैरों को सजदे होते हो और जिसके घर में मरने वालों को खुदा माना जाए और जिसके घर में मरने वालों को हाजित रवा माना जाए और जिसके घर में मरने वालों को मुश्किल कुशा समझा जाए और जिसके घर में अल्लाह वहदहू ला शरीक जो 24 घंटे का खालिक है, 24 घंटे का मालिक है, 24 घंटे का निजाम कायनात है। तो बायजीद बस्तामी से पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी आला है या मेरे गधे की दुम आला है? आपने कहा ये तो मेरे अल्लाह को पता चलेगा। फिर आपका इंतकाल हो गया। फिर उस औरत ने ख्वाब में देखा, अल्लाह उसको जवाब दे रहे हैं ये देखो बायजीद बस्तामी है और वो है तुम्हारा गधा, देखो ये जन्नत के घोड़ों पे है और वो तुम्हारा गधा गंदगी में फिर रहा है। कहा बायजीद बस्तामी तुम्हें ये रुतबा कहां से मिला? कहा कि मैं अल्लाह के दरबार में गया, मेरे अल्लाह ने पूछा मेरे लिए क्या लाए हो, क्या लाए हो? मैंने कहा अल्लाह मैं फकीर हूं, मैं दरवेश हूं, मैं मिस्कीन हूं। आप बादशाह हैं, बादशाह लेते नहीं, बादशाह देते हैं, बादशाह खाते नहीं, बादशाह खिलाते हैं, बादशाह किसी चीज की लालच नहीं करते, बादशाह उम्मत को देते हैं। अल्लाह को रहम आ गया और अल्लाह ने बायजीद बस्तामी को आज जन्नत के घोड़ों में सवार कर दिया है और आज जन्नत के घोड़ों में बायजीद बस्तामी कहां से कहां तक चल के पहुंच गए हैं। ये मेरे अल्लाह की नवाजिश है, ये मेरे अल्लाह की नवाजिश है। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, मगर जन्नत में 5 नियामतें वो हैं जो जन्नत से बड़ी है। जन्नत में 5 नियामतें वो हैं जो जन्नत से बड़ी है। एक, अल्लाह आपको जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह आपको कहेगा हमेशा तुमने यहाँ रहना है, ये हमेशा रहने वाली नियामत जन्नत से बड़ी है। और दूसरी नियामत तुम्हें जन्नत में अल्लाह ले जाएगा और उसमें अल्लाह के नबी से पर्दा हटेगा, आप नबी का दीदार करोगे, ये भी जन्नत में जन्नत की नियामत से बड़ी है। और तीसरी नियामत जन्नत की हूरें हैं और वो आपको दिखाई जाएंगी और वो 72 की तादाद में होगी और वो आप उनको देखते रहोगे और उनके सोहबत में रहोगे, ये भी जन्नत में जन्नत की नियामत से बड़ी है। और चौथी नियामत अल्लाह कहेंगे आज मैं ऐसा राजी हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं होगा, ये भी जन्नत की नियामत है मगर जन्नत से बड़ी है। और पांचवी नियामत वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार इलाही करवाएंगे और दीदार के लिए मेरे भाई आएंगे, बीवियों से कहेंगे हम अल्लाह को देखने जा रहे हैं, जुमा के दिन आएंगे, मेरा अल्लाह उनको दीदार करवाएगा, आंख नीचे नहीं आएगी, 40 साल तक एक दीदार होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यहां तक कि बीवियां अल्लाह से कहेंगी हमारा खामद था वो कहां गया, हमारा खामद था वो कहां गया। आज तक तो बीवियां कहती हैं खामद दाएं बाएं हो जाए, न नमाज का पूछे, न पर्दे का पूछे, न हया का पूछे। मेरे नबी ने फरमाया खामद की इजाजत के बगैर निकल जाओ, बाजार में घूम के आ जाओ, 70 जिनाओं से बड़ा अजाब इस पे है। जब तक अपने खामद से माफी नहीं मांगोगे उस वक्त तक अल्लाह की कसम तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं। मेरे नबी का फरमान मुबारक है जो औरत खामद के जाने के बाद प्यार मोहब्बत से उसका इंतजार करती है अल्लाह उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब देते हैं। मेरे नबी का फरमान है तुम्हारा खामद गायब हो जाए, फर्श की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद
फी सबीलिल्लाह का सवाब देते हैं। मेरे नबी का फरमान है, एक खामिद के पांव दबाने पर अल्लाह तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह का सवाब देते हैं। मेरे नबी का फरमान है, अगर तुम खामिद को कंगी दे देते हो अल्लाह तुम्हें 10 नेकी अता फरमाते हैं। जूती ठीक कर देते हो अल्लाह तुम्हें 10 नेकी अता फरमाते हैं। कपड़े धो देते हो अल्लाह तुम्हें 2000 नेकी अता फरमाते हैं। बेटे को खूब दूध पिलाते हो, एक आदमी को जिंदा करने का तुम्हें सवाब मिलता है। अपने खामिद के जिस्म में अगर जख्म के बाद पीप पड़ जाए और फिंसियां पड़ जाए और प्याले में डालकर कोई औरत पी ले, फिर भी वो अपने खामिद का हक अदा नहीं कर सकती। एक पानी का प्याला लाओ, खामिद तुम्हारा गर्मी से आए और उसको पिला दो, 1 साल की इबादत के बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह की कसम, एक लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाल दो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाते हैं। मेरे नबी की ज़ौजा सैयदा आयशा कहती है, जब मैं अल्लाह के नबी से नाराज होती तो मेरे नबी आते, मेरी आंखों में आंखें डालते, कहते ए मेरी मुन्नी सी आयशा, तो आज नाराज क्यों हो गई है? तू मेरा लिबास है, मैं तेरा लिबास हूँ, हम नाराज हो गए तो दुनिया में राजी होने की कौन सी बात है? कितने कितने चौधरी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितने कितने यहाँ पर दादे, कितने परदादे जिन्होंने ये कह दिया हुआ है हमने फुला को देखना नहीं, फुला हमारे घर ना आए, हम उसके खानदान में नहीं जाएंगे, हमारा उनसे कता ताल्लुकी है, कता ताल्लुकी है। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, अल्लाह की कसम जन्नत में कोई कता ताल्लुकी वाला दाखिल नहीं हो सकता। एक देहाती आया, अजनबी आदमी है, मस्जिद नबी में पेशाब कर रहा है, सहाबा ने डांटा, मेरे नबी ने रोक दिया, फिर वो उठा, मेरे नबी के करीब आया, आपने सर पे हाथ फेरा और उसकी पेशानी पे बोसा दिया और कहा तुझे शायद पता नहीं मस्जिदें अल्लाह के नाम पे है, मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए, मस्जिदें जन्नत की खिड़की है, ये सफ़े जन्नत की है, ये फर्श जन्नत के है, ये दीवारें जन्नत की है, ये बैतुल्लाह की बेटी है, ये तुम्हें कहीं ज़ाया नहीं करेंगी, ये तुम्हें उठाएंगी, बैतुल्लाह में लेके जाएंगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तुम्हारे बेड़े पार करेगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर मेरे नबी ने कहा कहाँ जाना चाहता है? आप फलां जगह जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने खजूरों का टोकरा भरा, उसके हाथ में दिया, उठाया नहीं गया, मेरे नबी ने खुद उठाया, उसके सर पे रखा, सहाबा हैरान है, सहाबा परेशान है, ये क्या हो रहा है? फिर मेरे नबी आगे बढ़े, कहा कहाँ से आया? फलां जगह से आया हूँ। पैदल आया है? पैदल आया हूँ। मेरे नबी ने उसको सवारी भी दे दी, फिर कहा कहाँ जाना है? फलां जगह जाना है। लोग वहां पे कैसे गरीब है, मेरे नबी ने कपड़ों का एक गट्ठा डाला और उसको वो भी दे दिया और आपने फरमाया अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निजाम है उस आदमी से जो मस्जिद के अंदर पेशाब करता जा रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम है, घर में मेहमान आया और यहूदी था, रात को बहुत ज्यादा खाया, बहुत ज्यादा खाया। ये खाना पीना ज्यादा काफिरों की आदत है, मुसलमानों का काम पेट भरना नहीं है। मेरा नबी का फरमान है बड़ा डकार आएगा तो जन्नत में डकार नहीं आएगा, बड़ा डकार लोगे तो जन्नत का खाना कम हो जाएगा। समरा बिन जुंदुब मेरे नबी के सहाबी है, उनके बेटे ने खाना खाया, ज्यादा खाया, हैजा हो गया, उसके बाद अल्लाह के यहाँ दुआ हुई, बच गया। आपने फरमाया अगर मेरा बेटा ज्यादा खाने की वजह से दुनिया से चला जाता, अल्लाह की कसम मैं इसकी नमाज जनाजा न पढ़ता। ज्यादा खाना ज्यादा पीना ये दुनिया का निजाम नहीं है। रोजेदारों उठोगे, हवाओं में चलोगे, जन्नत में पहुंचोगे, आगे से हूरें आएंगी, फरिश्ता आएगा, तमाम चीजें आएंगी, कहेंगे खुशबू कहां से आ गई? एक मशीरा हवा चलेगी, वो हवा पूरे जन्नत में परफ्यूम फेंकेगी, अजीब किस्म का परफ्यूम होगा और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे ये रोजेदार है, इनके मुंह की स्मेल आज जन्नत की खुशबू है। फिर जन्नत की नेमतें उन पे पर्दे होंगे और उन्होंने भी आज तक अल्लाह को नहीं देखा होगा और उस वक्त अल्लाह पर्दे हटाएंगे, वो भी जन्नत में देखेंगे। हाय हाय ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, इसने हमें बनाया है, पूरे साल हमें सजाया है, हमें पेंट करवाया है, हमें तैयार करवाया है, हमें पेंट करवाया है, हमें तैयार करवाया है। फिर अल्लाह कहेंगे आ जाओ हमारा दीदार करो। आप अपनी बीवियों से कहेंगे हम जा रहे हैं दीदार करने के लिए, 40 साल 80 साल 100 साल 1000 साल लाख साल 2 लाख साल 8 लाख साल। बीवियां कहेंगी हमारे खामद गायब हो गए, अगवा हो गए, जरा उनको लेकर तो आए। अल्लाह कहेंगे अच्छा, अल्लाह कहेंगे चलो भाई उठो, चलो भाई उठो, इस मजमा से जाओ, अपनी बीवियों को देखो। ये बीवियां बड़ी अल्लाह वाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बाद में उठे हैं ना, इन्होंने सहरी पहले बनाई है, आप तो आए हैं और अफसर बनकर आए हैं। आपके सामने अफ्तारी, रूह अफजा, शरबत, पकौड़े, समोसे, चटनियां, केचप, बिरयानी, पुलाव, पराठे, कबाब, पूड़ियां, हलवा, निहारी, चने,
زیرے والے دہی کے تمام رائتے اور تمام چیزیں، سلاد کا حسن، پیاز کی کٹنگ، ٹماٹروں کی کٹنگ، خوبصورت بریانی، خوبصورت کلر، خوبصورت چاول، بہترین برتن، بہترین پلیٹیں، بہترین دسترخوان. آپ ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ آپ ان کو جوتی کی نوک سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو تمہارے کپڑے دھونے آئی ہیں؟ یہ صرف تمہاری خدمت کرنے آئی ہیں یا کچھ اللہ کے لیے بھی انہوں نے کام کرنا ہے؟ سحری بنانے میں آگے، افطاری بنانے میں آگے، تمہاری خدمت میں آگے، روزے کے باوجود سب سے آگے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو پاک دامن بناؤ. یہ جنت کی حور و سیال ہے. حضرت موسیٰ بیوی کے ساتھ ہے، بیوی بیمار ہے، آگ دیکھی، آگے بڑھے، کہا اللہ میں آگ بھول گیا ہوں، مجھے آگ چاہیے، میں نے اپنی بیوی کی معاملت کرنی ہے. آگ لینے گئے، اللہ نے کہا بیوی کی خدمت کے لیے آیا ہے، چل تجھے آگ کی جگہ ہم نبوت عطا کر دیتے ہیں اور بیویوں کو بتا دینا اللہ ان کی خدمت کے اوپر تمہیں کتنا بڑا انعام دیتے ہیں. آج بیوی کو کیا کہتے ہو؟ یہ فقیر نہیں بن جائے، یہ زن مرید نہیں بن جائے اور اس طرح کی بن جائے. میں بتاتا ہوں اگر خامد راضی ہے اس کی بیوی بادشاہ ہوتی ہے، اس کی بیوی کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی بیوی پہ خدا کی قسم نور ایمان نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، دمک نظر آتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. اگر خامد اس کو ٹوک رہا ہے، خامد اس کو مار رہا ہے، خامد اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ بیوی ارب پتی ہو کر بھی اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. اور عورت بھی اگر نخرے میں آ جائے تو میرا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک امیر لڑکے نے غریب لڑکی سے شادی کی اور اس کو پسند آ گئی اور اس سے پیار کرنے لگا اور جی بھر کے پیار کرنے لگا. ملکہ بھی کہنے لگا، نورانی بھی کہنے لگا، شہزادی بھی کہنے لگا، مگر وہ لڑکی نخرے میں آ گئی اور اس نے کسی کا آو نہیں دیکھا، تاو نہیں دیکھا، اس نے مرد کی قدر نہیں کی. ایک دن اکیلے تنہائی میں وہ پیار پہ پیار، پیار پہ پیار، پیار پہ پیار کر رہا ہے، پیار پہ پیار کر رہا ہے. اپنے خامد کو پیار دو، بیوی کو پیار دو، رچ کے پیار کرو، بس کے پیار کرو. یہ حلال پیار ہے، یہ حلال پیار ہے. اس پر پیار کرنا بھی ثواب ہے، بیوی کی ملاقات بھی ثواب ہے، بیوی سے محبت بھی ثواب ہے، بیوی کا سب کچھ ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے. یہ تمہارا پردہ ہے، تم اس کے پردے ہو. میرا نبی جب دنیا سے جا رہے تھے جنت کے پردے ہٹائے گئے. آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ عائشہ تیری کلائیاں مجھے نظر آئی ہیں، جنت میں جھنکار چل رہے ہیں. تیرا زیور مجھے نظر آیا ہے، جنت میں تجھے پلایا جائے گا. تیرا ریشم مجھے نظر آیا ہے، جنت میں مجھے پہنایا جائے گا. اب تو بھی اکٹھی، میں بھی اکٹھا، تو بھی اکٹھی، میں بھی اکٹھا. اور آپ مسواک چبا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے عائشہ آج تیرا تھوک میرا تھوک آپس میں مل گیا ہے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے لیے کائنات میں دو باتیں فخر ہیں. ایک میرے ابا جی کی گود میں غار سور میں نبی نے 72 گھنٹے اپنا سر رکھا ہے، اور دوسرا میری وفات کے وقت نبی میرے سینے میرے حلق کے درمیان تھے. پوری کائنات کا نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، عرشوں کا نبی، فرشوں کا نبی، آدم کا امام، موسیٰ کا امام، عیسیٰ کا امام، تاج کا مالک، تخت کا مالک، آسمانوں سے بلند، عرش سے بلند، فرش سے بلند، ستاروں سے چمکتا ہوا، چاند سے چمکتا ہوا، ایسا حسین جس کے تھوک صحابہ نے چاٹ لیے، ایسا پیارا جس کے بال صحابہ نے جگر سے لگا لیے، ایسا پیارا جس کے موزے قیامت تک سنبھالے گئے، ایسا خوبصورت جس کی پگڑی کا تحفظ آج تک ہے، ایسا اللہ والا جس کے آج تک پسینے کے قطرے سے جنت کی خوشبوئیں ٹپک رہی ہیں، ایسا نبی جس جگہ چلتا ہے اگر وہ زمین پر خدا کی قسم قضائے حاجت کرتا ہے اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا کر دیتا ہے. یہ کائنات کا نظام ہے. اتنا بڑا نبی، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم اسلام، امام الصحابہ، امام الاولیاء، خاتم النبیین، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات آئی ان کی بنیاد پہ، کائنات جائے گی ان کی بنیاد پہ، کائنات اٹھے گی ان کی بنیاد پہ، کائنات کی سفارش ہوگی ان کی بنیاد پہ، کائنات کو چمک ملے گی ان کی بنیاد پہ، پل صراط کو چمک ملے گی ان کی بنیاد پہ، حشر کو چمک ملے گی ان کی بنیاد پہ، جنت کو چمک ملے گی ان کی بنیاد پہ. رب کا فخر ہوں گے تو میرے آقا، رب ان کی زینت دیں گے تو میرے آقا کو دیں گے، رب پوری دنیا میں اونچا نام کریں گے تو میرے آقا کا نام کریں گے. وہ آقا پوری دنیا کے کائنات کا امام آج حضرت عائشہ کے سر میں خدا کی قسم گود میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عائشہ مسواک چبا رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کا سر میری گود میں تھا
تھا اور میں نبی پاک کو دیکھتی جا رہی تھی اور آپ اوپر دیکھتے جا رہے تھے اور آپ کی وفات کا وقت آیا اور دنیا کو بتایا تم کتنے حسین ہو کہ تمہاری موت نہیں آئے گی، تم کتنے بڑے چودھری ہو کہ تمہاری موت نہیں آئے گی، تم کتنے بڑے زینت والے ہو کہ تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم ابراہیم بن ادم اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ایک دن ایک فرشتہ نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا بھائی اس میں نام کس نے؟ کہا اس کے نام ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا میرا نام اس میں ہے؟ کہا آپ کا نام کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر فرشتہ آیا، فائل پکڑی ہوئی، پھر پوچھا اس میں کس کے نام ہے؟ کہا ان کے نام ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا میرا نام اس میں آیا ہے؟ کہا تمہارا نام پہلی لائن پہ آ چکا ہے۔ تیسرے دن فرشتہ ملا، فرشتے کو پوچھا یہ فائل کون سی ہے؟ کہا یہ اس کی ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ کہا دیکھو میرا نام اس میں آیا ہے؟ کہا بالکل آپ کا نام اس میں آیا ہے اور پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ بھی اس پہ رحم کرتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے صدقۃ الفطر سے عید کا مجمع مزین کر دینا، اپنے اعمال کو قبول کروا لینا، توشہ آخرت کو بنا لینا۔ ایک دانہ صدقۃ الفطر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے اور ایک دانہ صدقۃ الفطر جنت میں ایک گھر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ دانہ گندم کا دینا ہے تو گھر چھوٹا ہے، دانہ جو کا دینا ہے تو گھر بڑا ہے، دانہ کھجور کا دینا ہے تو گھر اس سے بڑا ہے، دانہ کشمش کا دینا ہے تو گھر اس سے بڑا ہے۔ جتنا مرضی گھر بناؤ احسان نہ کرو۔ یہ صدقۃ الفطر آپ کے صندوق میں ہے، آپ کے بینک میں ہے، آپ کے سودی اکاؤنٹ میں ہے، آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا غضب ہے، ہم اتنے پاک اللہ کے سامنے حرام کھائیں اور سود کھائیں اور 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھیں اور 1 لاکھ روپیہ اس پر کمائیں اور وہ سود کمائیں اور 1 کروڑ کو حرام کر دیں۔ اللہ کے بندے فروٹ کی ریڑھی لگا لو، 10,000 روپے پہ لگاؤ گے 2,000 تمہاری دہاڑی بن جائے گی۔ 1 کروڑ روپے پہ لاکھ روپیہ لینا، سود سے اپنے بچوں میں حرام منتقل، بیوی میں حرام منتقل، گھر میں حرام منتقل، امت میں حرام منتقل۔ لڑائی اس کی پہلی علامت، جھگڑا دوسری علامت، طلاق تیسری علامت، ماں باپ کی نافرمانی چوتھی علامت۔ اللہ کے نبی کا قرب نصیب نہیں ہوگا، صحابہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ عید کے مجمع میں آپ اور میں بڑے صوفی بن کے آ جاتے ہیں، شاید ہماری ماں ہمیں بد دعا دے رہی ہو، باپ ہمیں بد دعا دے رہا ہو۔ حارثہ بن نعمان کی موت کا وقت آیا، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، میرے نبی نے کہا ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا راضی ہو جا، کہا میں راضی نہیں ہوتی، راضی نہیں ہوتی۔ پھر میرے نبی نے کہا اگر میں آگ جلاؤں، لکڑیاں لاؤں، تیرے بیٹے کو بیچ میں ڈال دوں، کہا خیر میں ماں ہوں، میں اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا بس سمجھ رہے کہ تیرا بیٹا جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، 1 منٹ رہ گیا، 1 منٹ رہ گیا، بیوی بچے سب پاس ہوتے ہیں، اس کی وراثت کو ہتھیارے ہوتے ہیں، سین کروا رہے ہوتے ہیں، چیک کیش کروانے کے لیے اس کو پلاننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا، کلمہ کوئی نہیں پڑھاتا، ظالمو تم نے جب اس کو کلمہ نہیں پڑھایا، موت اس کی آئی، ایمان پر نہیں آئی، تم نے اپنی وراثت کی خاطر اپنے باپ کو دھوکے میں رکھا، اپنی ماں کو دھوکے میں رکھا۔ حارثہ کی والدہ آئی، کہنے لگی میں اتنی بھی گئی گزری اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی۔ میرے نبی نے کہا معاف کر دے، میرے نبی نے کہا معاف کر دے، معاف کر دے، اگر تو ایسا نہیں کرے گی تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ ماں نے اسی وقت معاف کر دیا، کلمہ پڑھا، دنیا سے چلے گئی۔ ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھنے والوں، شادی کرنے کے بعد پہلی پلاننگ یہ کرتے ہو بڈھے کو ہٹا دو، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دو، ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ اس نے تمہاری پوٹیاں صاف کی، پیشاب صاف کیے، یہ تو پمپر آ گئے ہیں نا، اب آج سے 30 سال پہلے پمپر نہیں تھے، ہاتھوں سے صاف کرتی تھی۔ کیا نظام تھا؟ برفانی علاقوں میں ٹھنڈے پانی میں بیٹھنے والی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو پانی سینے سے لگا کے گرم کر کے لحاف میں ڈبو کے گرم کر کے صبح پلاتی تھی، منہ ان کا دہلاتی تھی، ذرا سا پانی لگاتی تھی، بچے کو سردی نہ لگ جائے، بچہ رو جائے، کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ باپ سو جاتا تھا، خراٹے آ جاتے تھے، ماں کو خراٹے نہیں آتے تھے۔ آپ باپ کی محبت میں نہیں ہے، ماں کی محبت میں نہیں ہے تو عید کا مجمع لپیٹ کے مار دیا جائے گا، اور یہ لپیٹ کے مار دیا گیا کوئی مجمع آپ کی کامیابی نہیں بن سکتا۔ پیروں کے پاس نہ جاؤ، فقیروں کے پاس نہ جاؤ، صبح ماں کے پاؤں دھو لو، ماں کے پاؤں دھو کے پانی پی لو، ماں کے پاؤں کو بوسہ دے دو، ماں کے پاؤں کو پیار کر لو۔ ایک بچے سے کہا تھا نا کسی نے اگر تجھے پکڑ آ گئی حشر میں تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اور کچھ نہ نظر آیا نا میں اپنی ماں کے قدموں میں جا کر چمٹ جاؤں گا، میرا اللہ مجھے انشاءاللہ سیدھا جنت پہ پہنچا دے گا۔ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری ماں ہے۔ اگر یہ ناراض ہے تو تمہارے صوفی بننے کا فائدہ کوئی نہیں، اگر یہ ناراض ہے تو تمہارا کچھ بننے کا فائدہ ہے نہیں۔ باپ کی خدمت کر رہا ہے بچہ، خواب آیا
خواب آیا تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، ایک پہاڑ کے نیچے 100 دینار ہے، جا اس کو لے لے، مگر آواز آئی لے لے برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ دوسرے دن خواب آئی جا تو نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے 10 دینار ہے وہ لے لے مگر برکت نہیں ہوگی۔ تیسرے دن پھر خواب آیا ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے دینار ہے اور وہ 1 دینار ہے، جا اس کو لے لے اس میں برکت ہوگی۔ وہ نکلا 1 دینار پکڑا، مچھلی کا دل آیا، مچھلی کا دل آیا۔ آپ کو بھی دل کر رہا ہوگا، آپ کو بھی دل کر رہا ہوگا مچھلی کا، انشاءاللہ جنت میں آپ کو مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اس کا شوربہ بنا کے سب سے پہلے پلائیں گے، سب سے پہلے مچھلی کے جگر کے ٹکڑے کا شوربہ آپ کو پلایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب پیئیں گے، مزے مزے سے پیئیں گے، مزے مزے سے پیئیں گے۔ کتنے شربت پیئے، کتنا سب کچھ کیا ہے، کتنے شربت پیئے، کتنا سب کچھ کیا ہے، لیکن آج میرے بھائیوں آپ نے غصہ پی جانا ہے، غصہ پی جانا ہے۔ 3 علاج ہیں غصے کے، یہ گارنٹی کے علاج ہے، گارنٹی کے علاج ہے۔ غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، غصہ آئے چل رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، غصہ آئے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ غصہ شیطان کی چنگاری ہے، اس پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس پر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ نمک زیادہ ہو جائے تمہیں برداشت نہیں ہوتا، دین میں بدعت آ جائے تمہیں برداشت ہو رہا ہے، نمک کے اندر مرچیں اگر بڑھ جائیں تمہیں برداشت نہیں ہوتا، میرے اللہ کے دین میں فساد بڑھ جائے تمہیں برداشت ہو جاتا ہے، کسی کپڑے میں دھبا لگ جائے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی ختم نبوت پر ان شیطان مرزائیوں نے اور میرے نبی کے صحابہ پر اہل تشیع حضرات نے کتنے دھبے ڈالے ہیں۔ حضرت عائشہ کی پیشانی پہ دھبا ڈالا ہے، ان بدبختوں نے ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں کہا، انہوں نے حضرت عمر کو مسلمان نہیں کہا، انہوں نے حضرت عثمان کو صحابی نہیں کہا، انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کی پشت بنائی کی ہے، انہوں نے میرے نبی کے صحابہ پہ الزام کرے ہیں، انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کی ہے، انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر غلاظت بری بکواسیں کی ہے، انہوں نے میرے نبی کی گستاخی پر ختم نبوت کے جھنڈوں کو اٹھا کے نیچے گرا دیا ہے۔ اور خدا کے بندو حضرت علی کو تم کہتے ہو ہم ان کو مانتے ہیں، مگر آپ حضرت علی کی تمام رشتہ داریوں کو باقیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں کیوں نہیں پتا بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں جو جھنڈا لگا تھا وہ حضرت عائشہ کا جھنڈا تھا، اور میرے نبی نے کہا تھا آج میرے لیے فخر ہے کہ عورتیں اپنا دوپٹہ نہیں پہنتی، عورتوں کے دوپٹے بازاروں کی زینت نہیں بن رہے، آج میری عائشہ ہے اس کا دوپٹہ 313 مجاہدین کا علم بردار ہے، اس کا دوپٹہ 313 مجاہدین کا امام ہے، اس کا دوپٹہ 313 مجاہدین کا گواہ ہے، اور یہ کائنات کا نظام ہو رہا ہے، کائنات کا نظام ہو رہا ہے۔ آج ختم نبوت کے داعی اللہ کی قسم جانے قربان کر رہے ہیں، اور مرزائی آپ کو شیطان پہ لا رہے ہیں، اور مرزائی آپ کو مختلف چیزیں پلا رہے ہیں، اور مرزائی آپ سے بہت سا پیسہ لے رہے ہیں، اور مرزائی میرے نبوت کے دعوے نبوت پر اللہ کی قسم اس طرح آئے ہیں جس طرح کتا کسی کے پیچھے پڑتا ہے اور خنزیر کسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ مرزائی آپ کے رحم کے قابل نہیں ہے، یہ آپ کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ ان سے نفرت کرو گے تو اللہ کے نبی کی روضہ میں تمہیں جنت کی خوشبو آئے گی، ان سے محبت کرو گے خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک خوشبو آئے گی، اللہ فرمائیں گے یہ پاک دام عورت کی خوشبو ہے، ایک بدبو آئے گی، اللہ فرمائیں گے یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے، پھر ایک خوشبو آئے گی، اللہ فرمائیں گے یہ توحید والوں کی خوشبو ہے، ایک بدبو آئے گی، اللہ فرمائیں گے یہ شرک والوں کی بدبو ہے، ایک خوشبو آئے گی، اللہ فرمائیں گے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے ہیں، ایک اکلوتا ان کا بیٹا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، بخار چڑھتا ہے، چھاتی بند ہو جاتی ہے، موت آتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آج رات آخری ہے، اس کے پاس گزار لینا، اس کے لیے دعائیں کر لینا۔ پہاڑی علاقوں میں چارپائی پہ بچہ لیٹا ہوا ہے، نزا کی بالکل حالت ہے، باہر سے دروازہ کھٹکتا ہے، ایک بابا جی کھڑے ہیں، کہتے ہیں شاہ صاحب آ جائیے، ہمارے گاؤں میں مرزائیوں نے عورتوں کو مرزائی کر دیا ہے، مردوں کو مرزائی کر دیا ہے، اس نبی کے دین کے تحفظ کے لیے آپ نے فرمایا کب آنا ہے؟ کہا ابھی آنا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ میرا بیگ لے کر آؤ، بیگ آیا، بیوی نے کہا بیٹا تمہارا دنیا سے جا رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹے سے بڑھ کر مجھے اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فکر ہے۔ آپ آگے بڑھے، اسٹیشن پہ پہنچے، لوگوں نے کہا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، انا للہ پڑھی اور کہا جنازہ پڑھا دینا، میں نبی کا دفاع کر کر آؤں گا۔ گاؤں میں گئے، اپنی
किताबों के हवालों से मिर्जाइयों को भगा दिया, और भगाने के बाद बेटे की कब्र पे आए और कहा अल्लाह मैं जिस काम के लिए गया था तुझे पता है, आज मेरी बहन खत्म नबूवत पे मेहनत करे, आज मेरा भाई खत्म नबूवत पे मेहनत करे, वरना हमारी जवानी, हमारी जानदारी, हमारी शानदारी, हमारी कामयाबी, हमारा हुस्न, हमारा जमाल किसी हैसियत का मालिक नहीं, किसी हैसियत का मालिक नहीं। हसद से दूर हो जाओ, हसद से दूर हो जाओ। जिसको बड़ी कोठी मिले दुआ करो कि अल्लाह इसको डबल दे, अल्लाह वो कोठी आपको दे देंगे। जिसको पराडो गाड़ी मिले दुआ करो कि अल्लाह इसको बड़ी दे, पराडो अल्लाह आपको दे देंगे। जिसको जेवर मिले दुआ करो कि अल्लाह इसको और दे, वो जेवर अल्लाह आपको दे देंगे। जिसको करोड़ों रुपया मिले दुआ करो कि अल्लाह इसको अरबपति बनाए, अल्लाह तुम्हें करोड़ों रुपया दे देंगे। खुदा की कसम ये ना समझो कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। यहाँ कोई बंदा खड़ा हो जाए और वो कहे मैं गरीब हूँ, मैं उससे सवाल करता हूँ एक आंख मुझे दे दो, 10 लाख ले लो, अमीर बनना है? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आंख की नेमत बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ एक पाँव कटवा दो, 50 लाख ले लो। वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ एक उंगली का नाखून कटवा दो, इसके बदले में 10 लाख ले लो। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अपनी पलके कटवा दो, अपनी पलके कटवा दो। आज मेरी बहन ब्यूटी पार्लर का निशान बन गई और एक गली में 10-10 ब्यूटी पार्लर है, और यहाँ मेरी बहनों के कपड़े खराब कर दिए जा रहे हैं, इनके बाल कटवाए जा रहे हैं, इनकी पलके कटवाई जा रही हैं, इन पर उनके ब्यूटी पार्लर पर अल्लाह की लानतें बरसती जा रही हैं, अल्लाह की लानतें बरसती जा रही हैं। तुम्हें अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। मेकअप के बगैर चमक चाहते हो तो लंबा सिजदा करो, मेकअप के बगैर चमक चाहते हो तो लंबा रुकू करो, मेकअप के बगैर चमक चाहते हो तो इस तमाम निजाम की तरफ भागो जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है और मुझे अता फरमाया है। खुदा की कसम मेरा नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और अपने खामद की अल्लाह की कसम इबादत करे और अपने खामद की इताअत करे और अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसको जन्नत के 8 दरवाजों से जिससे चाहे दाखिल हो जाए। इस तरह अज़मत सहाबा है, अज़मत सहाबा है। इमाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर तो फैले दूसरी तक 1.25 लाख सहाबा है। इनकी जान जन्नती, इनका माल जन्नती, इनका नाम जन्नती, इनका खानदान जन्नती, इनका हुस्न जन्नती, इनके जमाल जन्नती, इनकी जीनत जन्नती, इनका दिफा जन्नती। ये नबी के जिस्म से मस हुए, ये नबी के साथ लगे, नबी ने इनको चूमा, इन्होंने नबी को चूमा, नबी इन पे फिदा हुए, ये नबी पे फिदा हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों पे कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। कुरान के कारी सहाबा है, नमाज के कारी सहाबा है, जिहाद के इमाम सहाबा है, हिजरत के इमाम सहाबा है, तारों के बराबर सहाबा है, सितारों के बराबर सहाबा है, चांद से हसीन सहाबा है, अर्श के बराबर सहाबा है, फर्श के बराबर सहाबा है, दुनिया के जीनत सहाबा है, दुनिया का हुस्न सहाबा है। और आज गंदी जबानों से आज हमारे सोशल मीडिया पर मुफस्सिर बने हुए, मुहक्किक बने हुए, मुदक्किक बने हुए, ये शैतान है, शैतान है, अक्सर इसमें शैतान है जो मेरे सहाबा पर तनकीद करता है। कोई अमीर मुआविया का झंडा लगाकर उन पे बकवास कर रहा होता है, कोई हजरत आयशा का नाम लेकर उन पे जरा कर रहा होता है, कोई किसका नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है। हजरत आयशा कहती है अल्लाह की कसम जो फख्र रब ने मुझे दिया है वो किसी और को नहीं दिया। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, हमारे भी सूरज है, तुम्हारे भी सूरज है, एक सूरज आयशा का है और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके दंदान आ जाए पूरी दुनिया चमक जाए, जिसके नवासे आ जाए पूरी दुनिया चमक जाए, जिनकी बेटी सैयदा फातिमा आ जाए 2,70,000 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाए और जिनकी बीवी सैयदा खदीजा आ जाए 70,000 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाए। औरत के तकद्दुस को देखो, नबी औरत के पेट से आते, वली औरत के पेट से आते, ताबी औरत के पेट से आते, सहाबी औरत के पेट से आते। पहले इंसान से आखिर तक इंसान तमाम के तमाम औरतों के बदन से आए हैं और औरतें इनको जन्म देती हैं और अल्लाह के वलियों को जन्म देती है। हजरत ख्वाजा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक कश्ती में सवार है और हवा आंधी चली, आपकी टोपी गिरने लगी, आपने टोपी उठाई और अपनी जेब में डाली, आपके सर पे टिंड हुई थी और एक नौजवान आया, उसने आपके सर पे हाथ फेरा, दूसरा आया उसने थप्पड़ मारा, तीसरा आया उसने मुक्का मारा और कहने लगे ये टिंड बड़ी चमक रही है, ये सर बड़ा चमक रहा है। और अल्लाह ने एक
इल्हाम किया और फरमाया तुम चाहते हो मैं इनको तबाह कर देता हूँ और तुम्हें बचा लेता हूँ। उस वक्त अली हजवेरी ने फरमाया अल्लाह तूने अगर इनको तबाह करना है तो तबाही के बजाय इनके दिल की कश्ती को पलट दे और इनको हिदायत दे दे। अल्लाह ने उनकी दिल की कश्ती को पलटा है और हिदायत दी है और वो आपके पाँव में पड़ गए हैं। ये होते हैं वलीउल्लाह जो आपको जहन्नुम से बचाते हैं और अल्लाह की जन्नत में लेके जाते हैं। तो उस इंसान को ख्वाब आया एक दिनार है उसको उठा ले इसमें बरकत है, और वो गया मछली पकड़ी, मछली जाकर घर में ले गया, वहां पे उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद उसमें से एक ऐसा हीरा निकला जो उसके पूरे खानदान और पूरी नस्लों के तमाम अखराजात ताहयात पूरे कर गया और सारी दुनिया को बता दिया माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को पिलाओ, चलो तो इनको आगे चलो, बैठाओ तो इनको पहले बैठाओ, इनको फ्रंट सीट पे बैठाओ, इनको सैर के लिए ले जाओ, इनको विजिट के लिए जाओ, इनको उम्रे के लिए ले जाओ, इनको हज के लिए ले जाओ। मेरा नबी का फरमान है आज यौम ज़ियाफ़ा है, मेहमान नवाजी, ईद उल फितर, फितर करना है, रोजा तोड़ना है, खाना पीना प्यार करना है। आपने फरमाया मेहमान घर में आए 10 लाख रहमतें आती है, मेहमान घर में खाए एक लुक़मे में 70 हज 70 उम्रे का सवाब है। मेहमान घर में आए अल्लाह की हूरें भी उसके लिए दुआ करती है। मेहमान घर में आए अल्लाह की कसम तमाम किस्म की बेबरकतियां खत्म हो जाती है। आज औरत बेचारी उस वक्त परेशान हो जाती है जब मेहमान आते हैं और मेहमानों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कमजोर औरत की मदद किया करो, कमजोर औरत की मदद किया करो, उसको प्याज काट के दो, सब्जी काट के दो, आटा गूंद के दो, रोटियां लगवा के दो, पानी ला कर दो, बाजार के काम करो। लेकिन अगर औरत अल्लाह के मेहमानों पे राजी हो जाए तो मेरा अल्लाह भी उस पे राजी हो जाता है। और कयामत के दिन की जो फकीर है ना जिसने कढ़ाई खाई थी आज वो जन्नत में जा रहा है, जन्नत में जा रहा है। अल्लाह पूछेंगे मुस्कुरा के, देखिए 2 नियामतें बहुत बड़ी हैं जन्नत में। एक अल्लाह हर बंदे का हाल पूछेंगे, हर बंदे का हाल, क्या हाल है भाई तुम्हारा, क्या हाल है भाई तुम्हारा। हजरत इदरीस और अय्यूब बीमार पैगंबरों में है। हजरत अय्यूब ने कहा था 18 बरस की बीमारी, 18 बरस की बीमारी मुझे भूल गई, क्योंकि रोजाना मुझे अल्लाह कहता था अय्यूब तेरा क्या हाल है। और फिर अल्लाह मुस्कुरा के पूछेंगे, फिर अल्लाह मुस्कुरा के पूछेंगे, फिर अल्लाह तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। जन्नत बड़ी मजेदार चीज है, जन्नत बड़ी मजेदार चीज है। एक आखिरी बंदा होगा जिसके पास अमल कोई नहीं होगा और वह जहन्नम की तरफ होगा। अल्लाह उसको कहेंगे अपना सीना जहन्नम की तरफ कर और बैठ जा। वो बैठा रहेगा, सीने पे तपिश आ जाएगी। अल्लाह से कहेगा अल्लाह सीना मेरा इधर मोड़ दे, सीना मेरा इधर मोड़ दे, कमर मेरी जहन्नम की तरफ कर दे। कमर जब जहन्नम की तरफ हो जाएगी कमर भी गर्म हो जाएगी, सीना भी गर्म हो जाएगा। अब बेचारा परेशान होगा, फिर कहेगा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह कहेंगे क्या बात है, कहेगा अल्लाह आगे भी गर्म हो गया पीछे भी गर्म हो गया, यहाँ तो बैठा नहीं जाता, थोड़ा सा मुझे आगे कर दे। अल्लाह उसको आगे कर देंगे। फिर कहेगा अल्लाह इस जगह भी बड़ी गर्मी आ रही है, थोड़ा मुझे और आगे कर दे। फिर अल्लाह उसको आगे कर देंगे। फिर अल्लाह उसके सामने ना जन्नत की नहर के ऊपर एक दरख्त रोनुमा करेंगे और वह दरख्त बड़ा हसीन होगा। वो कहेगा अल्लाह मुझे अगर तू उस दरख्त के नीचे ले जाए ना वहां मेरी मौज हो जाएगी। फिर अल्लाह जब वहां लेके जाएंगे तो अंदर से जन्नत के खानों की खुशबू आ रही होगी और जायके आ रहे होंगे और मिसाला भी एक नंबर, बावर्ची भी एक नंबर, बनाने वाला भी एक नंबर, 2 नंबर से पाक। अल्लाह प्यार करवा रहा है, अल्लाह आपको दे रहा है वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। बस बैठ जाए भी बैठ जाए, कोई इतना मसला नहीं है, बैठ जाए। तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम चाहोगे और जिसको तुम बुलाओगे अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा। वो जन्नत के दरख्त के नीचे बैठेगा तो जन्नत की खुशबू अंदर से आएंगी। फिर वो बेचारा के मुंह में पानी आएगा। अब वो कुछ नहीं कहेगा, मेरा अल्लाह ही उसको पूछेगा हाँ भाई कैसा लग रहा है। वो कहेगा बहुत मजा आ रहा है लेकिन लगता है कि इससे आगे की जगह बड़ी हसीन है। मेरा अल्लाह उसको एक और दरख्त दिखाएगा, वो उस दरख्त के नीचे आएगा, वहां पर नहाएगा, 14वीं रात से ज्यादा चमक जाएगा। फिर मेरा अल्लाह उसको पूछेगा अब कैसा लग रहा है। अब वो चुप कर जाएगा, शर्मीला होकर बात नहीं करेगा। फिर मेरा अल्लाह उसके कद को ऊंचा कर देगा और वह जन्नत की दीवारों से जन्नत की हूरों को देखेगा, जन्नत के अंबिया को देखेगा, जन्नत के सहाबा को देखेगा, जन्नत के नमाजियों को देखेगा, जन्नत की डिशें देखेगा, जन्नत के